سیکنڈ ایئر کا سبق ایوب عباسی ہے، لکھنے والے رشید احمد صدیقی ہیں۔ خلاصہ ہے تمہاری نیکیاں زندہ، تمہاری خوبیاں باقی۔ ایوب عباسی حقیقتاً بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا تھا جو سامنے موجود ہوں تو ان کی اہمیت کا کسی کو احساس نہیں ہوتا، مگر جب دنیا سے اٹھ جائیں تو ان کی یاد آتی ہے۔ ایوب عباسی کی حیثیت ہوا، پانی اور روشنی کی تھی۔ موجود ہوں تو ان کی قدر نہیں کی جاتی، اور اگر کسی ایک کی بھی تھوڑی سی کمی ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ یہی حال ایوب عباسی کا تھا۔ وہ عام انسانوں جیسے انسان تھے، ان کی شخصیت میں بظاہر کوئی دلکشی نہ تھی۔ ایوب عباسی کا رنگ سیاہ، چہرہ چیچک زدہ، قد چھوٹا، بدن کمزور تھا، غریب شخص تھے مگر اخلاقی طور پر نہایت اچھے تھے۔ انہی اخلاقی قدروں کی بنا پر وہ غیر معمولی انسان تھے۔ میرے اور ایوب عباسی کے تعلقات ایک عرصہ تک قائم رہے۔ ہمارے آپس کے تعلقات گھریلو سطح پر بھی تھے۔ وہ میرے بچوں پر جان چھڑکتے تھے، ہر دکھ سکھ میں اپنی موجودگی احساس دلاتے تھے۔ ان کے گھر میں قریبی عزیزوں کے بہت سے لڑکے پڑھنے کی غرض سے قیام پذیر تھے۔ وہ ان کی ضرورتوں کا بھرپور خیال رکھتے تھے، دفتر کے کام، دوستوں کے مطالبات خوش دلی سے پورے کرتے تھے۔ ان کی مصروفیات کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ یہ شخص زندہ کیسے ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے، ان کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتے، ان کی تلخ باتوں کو برداشت کرتے تھے۔ وہ سب سے محبت کرتے اور اس کے بدلے میں کسی قسم کے صلے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایک روز ایوب عباسی میرے پاس آئے اور روتے ہوئے اپنے خاندان والوں کی بدسلوکی کا تذکرہ کرنے لگے۔ میں نے ان کی باتیں توجہ سے سنی اور آخر میں ان کا حوصلہ بھی بڑھایا۔ انسانی فطرت ہے کہ لوگ اپنے ناکارہ پن کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اس کے برعکس کسی عزیز کو کھاتا پیتا دیکھ کر برداشت بھی نہیں کرتے۔ ایوب عباسی کا جس کے ساتھ بھی دوستانہ تھا، وہ اس کو مجھ سے متعارف ضرور کرواتے تھے۔ وہ اپنی خوشیوں میں بھی مجھ کو شامل کرنا اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ ایوب عباسی مجھ سے کہنے لگے، آپ پتلون پہنا کریں۔ میں نے جب وجہ پوچھی تو پاس بیٹھے ہوئے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ایوب عباسی نے ایک پتلون سلوائی ہے مگر پہننے کی جرت نہیں کرتے۔ آخری دنوں کی بات ہے کہ ایک روز ایوب عباسی دوستوں کے ہمراہ ڈاکٹر عباد الرحمن کے گھر موجود تھے۔ ایوب صاحب کو اچانک سردی محسوس ہوئی، کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپ کپانے لگے، انہیں چائے پلائی گئی، گرم کوٹ ان کے گرد لپیٹ دیا گیا، مگر سردی کی شدت بڑھتی گئی۔ تمام دوستوں نے رائے دی کہ انہیں ان کے گھر پہنچا دیا جائے۔ یہی مرض الموت ثابت ہوا۔ ان کے وفات کے وقت گھر کے باہر یونیورسٹی کے طلباء، ملازمین، بھنگیوں، چپراسیوں کا خوب ہجوم لگا ہوا تھا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی اور زبانوں پر ایوب عباسی کا تذکرہ خیر تھا۔ ان کی نماز جنازہ مولانا ابو بکر صاحب نے پڑھائی۔ اس موقع پر ایک طرف سے ایک صدا بلند ہوئی، یہاں کوئی ایسا بھی ہے، ایک بندے کے دل سے صدا بلند ہوئی، یہاں کوئی ایسا بھی ہے جس پر ایوب صاحب کے احسانات نہ ہوں۔ اس آواز کو سنا کسی نے نہیں مگر محسوس سب نے کیا، اور گریہ سب کے گلوگیر ہو گیا۔